زمانے کا تذکرہ چھیڑنے لگا ہوں، میرا ایمان ہے کہ آپ کے کلیجے ٹھر جائیں گے۔ نام ہے سلمان اور تعلق ہے ایران کے مشہور شہر اصفہان سے۔ والد مجوسی تھا اور اس شہر کا سردار بھی تھا، اور اس جوان کا نام سلمان ہے، اور آج زمانہ اس نوجوان کو سلمان فارسی کے نام سے جانتا ہے۔ سلمان کہتے ہیں میرے والد نے مجھے مذہب کی تعلیم گھر سے دلائی، پھر کھیتی باڑی کے لیے مجھے باہر نکالا، سرے راہ عیسائیوں کا گرجا گھر آیا۔ فرماتے میرا جی چاہا کہ میں ان لوگوں کی مذہبی زندگی دیکھوں، یہ لوگ کیسے ہیں۔ فرماتے میں وہاں کافی دیر بیٹھا رہا، مرضی سے گھر آیا تو والد بڑا غصے میں تھا کہ کہاں تھے اس وقت تک۔ فرماتے میں نے سچ سچ بتا دیا کہ میں گرجے میں تھا اور مجھے ان لوگوں نے متاثر کیا ہے، اور اب اس مذہب کی محبت دل میں رکھتا ہوں۔ سلمان کہتے والد ڈر گیا کہ کہیں یہ مجوسیت کو چھوڑ کر عیسائیت کو نہ قبول کر لے۔ میرے والد نے مجھے لوہے کی زنجیروں سے جکڑ دیا، رد عمل کے طور پہ ضد پیدا ہوئی، فیصلہ کر لیا اب یہاں نہیں رہنا۔ سلمان کہتے ہیں مجھے سبیل ملی، میں ملک شام آیا اور وہاں آ کر کے ایک عالم سے ملاقات کی، اپنے حالات سے آگاہ کیا کہ اس مذہب کی محبت مجھے یہاں کھینچ لائی ہے، تشنا ہوں، میری پیاس بجھاؤ، میں شہر کی سرداری کو ٹھوکر مار کے آیا ہوں۔ سلمان کہتے ہیں تا دم آخر جب تک وہ عالم زندہ رہا میں نے اس کی بڑی خدمت کی، جب وہ مرنے لگا تو میں نے کہا اب جاؤں تو کہاں جاؤں، اس نے مجھے نصیبین بھیج دیا۔ فرماتے میں نے وہاں آ کر کے بھی بڑی خدمت کی، اور یہ دوستو اللہ کی عادت ہے، اللہ خدمت گزار لوگوں کو صلہ ضرور عطا فرماتا ہے اور دنیا میں ہی عطا فرماتا ہے۔ کہتا ہے میں نے بڑی اس کی بھی خدمت کی، جب وہ مرنے لگا تو سراپے سوال بن کے اس کے سامنے کھڑا تھا، اب جاؤں تو کہاں جاؤں، اس نے مجھے ایک اور جگہ بھیج دیا۔ فرماتے میں نے اس کی بھی بڑی خدمت کی، جب وہ مرنے لگا تو میں نے کہا اب کس چوکھٹ کا بیکاری بتاؤ گے، جاؤں تو کہاں جاؤں۔ اس نے کہا سلمان باخدا اب میری نظر میں کوئی ایسا شخص نہیں جس کی خدمت میں تمہیں بھیجوں۔ جب یہ بات کی تو دل کی نیا ڈوبنے لگی، اندھیرے چھانے لگے، ایسا لگا کہ دیوار آ گئی۔ اس عالم نے جب ڈوبتی نیا دیکھی تو کنارہ دیتا ہے، کہا سلمان اب آخر زمان محمد کا زمانہ قریب ہے۔ نخلستان دو جلے میدانوں کے درمیان تشریف لائیں گے۔ سلمان کہتے اگر وہ سرزمین میں پالوں تو اس نبی کو میں پہچانوں گا کیسے؟ کہا ان کی 3 نشانیاں ہیں۔ نمبر 1 وہ صدقہ نہیں لیں گے، نمبر 2 وہ ہدیہ قبول کریں گے، نمبر 3 ان کے دونوں کندھوں کے درمیان محاذ قلب پہ مہر نبوت ہو۔ کہا سلمان اگر تو وہاں پہنچ سکتا ہے تو پہنچ جا۔ فرماتے میں نے رخت سفر باندھا، دوڑ لگا دی، سرے راہ مجھے بنی کلب کا قافلہ ملا۔ میں نے ان سے کہا میرے پاس کچھ گائیں بکریاں ہیں، یہ مجھ سے لے لو اور اپنی سرزمین تک پہنچا دو۔ سلمان کہتے وہ اس بات پہ راضی ہو گئے، لیکن بڑے ظالم تھے کہ ایک جگہ پہ انہوں نے مجھے جا کر کے جھگڑ لیا، مجھے غلام بنا لیا۔ غلامی بڑی تلخ ہوتی، کہتے بڑے دھکے کھائے۔ کہتے انہوں نے پھر مجھے ایک یہودی کے ہاں فروخت کر دیا، کہا وہاں بھی غلامی کی، کہا پھر انہوں نے مجھے ایک اور یہودی کے ہاں فروخت کیا۔ فرماتے خیر اس یہودی کا تعلق حضور کے شہر مدینہ سے، منزل نصیب ہو گئی، اب حضور کو اڑیکنے لگے۔ سلمان کہتے ایک دن کسی نے گزرتے مجھے بتا دیا کہ جس کی راہوں میں بیٹھے ہو نا وہ پیارے محمد دنیا میں جلوہ فراز ہو چکے ہیں۔ اب سلمان کہتے میرا جی چاہا کہ میں اڑ کے حضور کے قدموں میں چلا جاؤں۔ وہ کیا کسی شاعر نے کہا تھا کہ اے زوف مدد کر در احمد پہ گرا دے، تربان کہیں اٹھ کہوں اٹھا نہیں جاتا۔ غلام مرضی سے نہیں جیتے بھائی، ہجر کی آگ میں جلنا پڑا، انتظار کی راہوں میں تڑپنا پڑا۔ کہتے پھر ہمایوں گھڑیاں آئیں، سعادت بخش لمحے نصیب ہوئے۔ فرماتے میں ایک دن باغ میں تھا اور کھجور کے درخت پہ چڑھا تھا اور اس کی خدمت میں لگا تھا کہ اچانک میرے مالک کا چچا زاد بھائی آیا، بڑے غصے میں تھا اور آگے کہتا خدا ستیہ ناس کرے اوس و خزرج کا، ایک شخص ادعائے نبوت مکہ سے ہمارے یہاں آیا اور لوگ اس کے گرد جمع ہو گئے۔ سلمان کہتے میرے جسم پر کپ کپی تاری ہو گئی اور میں نے اوپر سے چھلانگ لگا دی۔ انجام سے باخبر تھا کہ سوال کیا تو پیٹا جاؤں گا، لیکن نام محمد کی مستی طبیعت میں ایسی چڑھی کہ انجام سے بے نیاز ہو گئے۔ قریب جا کے حضور کا تذکرہ دل نواز چھیڑ دیا۔ وہ تو پہلے جذباتی تھا، اس نے منہ پہ مکہ مار دیا، زخم پہ زخم کھا کے دی، خونے جگر کے گھونٹ پی، آہ نہ کر لبوں کو سی، یہ عشق ہے دل لگی نہیں، اور جو سیس تلی پہ دھر نہ سکے وہ پریم نگر میں آئے کیوں؟ آزمائشیں تو آتی ہے نا بھائی، تکلیفوں سے دوچار تو ہونا پڑتا ہے۔ سلمان کہتے اس نے مکہ دے مارا، خیر فرماتے میں نے برداشت کیا۔ رات کی تاریکی چاہیے، کہتے میں کھانا لے کے حضور کی خدمت میں حاضر ہو گیا۔ میرے نبی اس وقت قبا میں اپنے غلاموں کے جھرمٹ میں تھے۔ یہ منظر دیکھیے کتنا خوبصورت ہے۔ یہ کہاں سے چلا ہے؟ اصفہان سے، شام آیا، نصیبین گیا،
यहूदियों के हत्थे चढ़ा, दर दर की गुलामी और धक्के खा करके आज मंजिल नसीब होने जा रही है। लेकिन वो 3 बातें जो सालिम ने बताई हुई थी वो पेश नजर थी। सुलेमान कहते मैं खाना लेके हुजूर की खिदमत में हाजिर हो गया। मैंने अर्ज किया कि हुजूर आप एक लंबा सफर करके मक्का से हमारे यहाँ यसरब आए हैं और मेरे पास ये सदके का खाना है और आप इसके हकदार ज्यादा हैं, इसको कबूल फरमा लें। सुलेमान कहते हुजूर ने वो खाना खुद नहीं खाया, गुलामों में बांट दिया। एक निशानी पूरी हो। कहते मैं दोबारा फिर हुजूर की खिदमत में हाजिर हुआ। मैंने अर्ज किया हुजूर ये सदका नहीं हदिया है, तो मेरे नबी ने उसको कबूल फरमा लिया। 2 निशानियां पूरी होगी, अब एक निशानी बाकी है। सुलेमान कहते हुजूर एक दिन बकी में अपने गुलाम की तदफीन में मशगूल थे और मैं भी वहां मौजूद था। कहते मैं जल्दी से हुजूर के पीछे आके खड़ा हो गया और ये शौक खींच लाया कि आज मोहरे नबूवत की ज़ियारत नसीब होगी। कहते जब पीछे आके खड़ा हुआ ना तो हुजूर ने पलट के देखा, हया से आंखें झुकी हुई थी, आंखों में उदासियां थी दोस्त, दिल में मोहब्बत की बिछी कायनात थी। मेरे करीम सुलेमान की मोहब्बत दीवानगी को देखते हैं, पलट के देखा तो कमर से चादर उठा देते हैं। जब चादर उठती है मोहरे नबूवत को देखते हैं, आगे बढ़ते हैं, बदन से लिपटते हैं, फिर बदन को चूमना शुरू कर देते हैं और फिर सुलेमान की आंखों में बेइख्तियार आंसू आ गए। जब तड़पते आंसू रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखे तो कहानी सुनी, फरमाया सुनाओ हमारा प्यार तुम्हें कहां से खींच लाया। फिर कुछ यूं कह देते हैं, कभी अर्श पर कभी फर्श पर, कभी उनके दर कभी दर बदर, गम आशिकी तेरा शुक्रिया मैं कहां कहां से गुजर गया। ये भाईजान सुलेमान फारसी भी हुजूर की राहों में